کہ یہ ہمارے قاری صاحب تھے۔ واقعتاً مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرامیر اعظم گڑھ یوپی اپنی نمایاں خدمت میں بہت ہی مشہور و معروف ہے، جس کی سب سے پہلے سرپرستی فرمائے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، اور اس مدرسے کے بانی ہیں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ۔ ہمارے اس مدرسہ مرقات العلوم میں دور دراز اور اس ملک کے نامور و مشہور ادارہ دارالعلوم دیوبند سے بھی ہمارے جلسے میں حضرت مولانا مفتی کوکب صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور مدرسہ مرقات العلوم کے بنیادی مقصد میں یہ داخل ہے کہ جس طریقے سے مدرسہ مرقات العلوم بچے اور بچیوں کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اسی طریقے سے ہر سال مدرسہ مرقات العلوم جلسے کا انعقاد کرتا ہے تاکہ اس صحن سے اور اس جگہ سے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے اندر دین داخل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی جا سکے۔ اب میں اس کے بعد بلا کسی تمہید کے وقت چونکہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں اپنے محبوب ادارہ مدرسہ اصلاح المسلمین رامپور کے ناظم حضرت مولانا حافظ غیاث الدین صاحب نعمانی، جو اس علاقے کے مشہور و معروف شخصیت ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں، اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مختصر خطاب میں اپنی بات کو ختم فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا لهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، دانشوران اعظام اور سوشل میڈیا ورکر کے کارکنان، آپ سب ایک دینی مجلس اور محفل میں تشریف فرما ہیں۔ یہ ہم سبوں کی زندہ دلی کا ثبوت ہے کہ ایک دینی مجلس میں جس طریقے سے پرسکون ماحول میں قریب سے ہو کر کے دین کی باتیں سننے کی اور عمل کی غرض سے ہمیں آنا چاہیے، غالباً اسی امید کو لے کر کے ہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ میرے دوستوں، ایک شاعر کہتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے۔ اپنے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بڑے بڑے جید علماء سے ابھی
پرمغز خطاب آپ نے سنی ہے، اور اصلاح معاشرہ کیا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر میں کس طریقے کی بگاڑ ہے اور اس کے سدھار کے لیے کیا کیا شکلیں بن پائیں گی، علماء کرام نے اپنے پرمغز خطاب میں آپ سبوں کو گوشہ گزار کرایا ہے۔ مزید اس پر باتیں اور کیا ہو سکتی ہے ہم آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ایک مذاکرہ کے طور پر کر رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے اندر میں بہت ساری کڑیاں ہیں جس کو ہم غور کریں، جس کے طرف ابھی اشارہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہم نے کی ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کے ہنسی مت اڑاؤ۔ بعض مقام پر بعض باتوں میں ہم ایک دوسرے کے ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مرد کے خلاف، عورتوں کے خلاف، یا آپس میں عیب جوئی، چیمے گوئیاں اور شکوہ شکایت، غیبت، چغلی، یہ وہ مہلک مرض ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس مرض کے شکار ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کہ یہ مرض جس انسان کے اندر میں لاحق ہو جائے، اس کی مثال حدیث میں اس طرح سے دی گئی ہے کہ سمجھو جس طریقے سے استورے سے بال اڑ جاتا ہے، جس طریقے سے استورے سے سر کا بال اڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب بندہ کسی دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کے نیک اعمال اسی طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم محاسبہ کریں اپنے گھربان میں جا کے کہ ہم اس جرم کے ارتکاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم مجرم ہیں، اقرار مجرم ہے کہ ہم ضرور ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ایک دوسرے کے نام کو بگاڑ کر کے پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے عمل کو فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ نام کو بگاڑ کر کے پیش کرنا، کسی کی ہنسی اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آسان تکونوا خیر لہم، کہ جس کو تم اچھا کر رہے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں برا ہو، اور جس کو تم برا کر رہے ہو وہ اللہ رب العزت کے نگاہ میں اچھا ہو۔ میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک کسوٹی دیا گیا ہے، ہمیں ایک پرکال دیا گیا ہے، اس کسوٹی کے اوپر میں ہم خود کو تولیں، خود کو محاسبہ کریں کہ اس کسوٹی پر ہم اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ اس اصلاح کی بنیاد کی ایک کڑی اپنی ذات سے شروع کرنی ہے۔ سماج بعد میں پنپے گا، لیکن انفرادی عمل ہم اپنے ذات سے شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کے تعلق سے سب سے پہلے، چونکہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے کو خطاب کیا گیا ہے، اے ایمان والو ایک دوسرے کے ہنسی نہ اڑاؤ، نہ مرد کی ہنسی اڑائے، نہ عورتوں کی ہنسی اڑائے، نہ کسی کو برے نام سے پکارے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی برے نام سے اگر کسی کو پکارتا ہے تو یہ بے اصل فسوق، یہ بالکل فسوق ہے، فجر ہے، گناہ کے کام ہے۔ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو ظالم کہا جاتا ہے جب تک یہ شخص اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کر لے گا، ومن لم یتوب، جب تک یہ توبہ نہیں کر لے گا تب تک اس کے یہ جرم معاف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ظالم میں گردانا جائے گا۔ اور ظلم کی علماء بیٹھے ہیں، ظلم کی تعریف یہی ہے، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، ظلم یہی ہے کہ اپنے ایسی چیز کو جس کی وہ جگہ نہیں ہے اس کو اس جگہ میں ڈال دیا جائے، یہی ظلم ہے۔ نام اچھا ہے، نام کو بگاڑ کر کے ہم پیش کرتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کا چلن چلا ہوا ہے۔ جس جرم کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہنسی نہ اڑائیں۔ دوسرا کام اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں برے گمان،
برے خیالات، برے فساد کو دل میں پنپنے کی جگہ مت دو، بلکہ اس بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ بسا اوقات یہ بدگمانی انسان کو نقصان کا باعث بنا دیتی ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچو۔ انما الظن اسم، بدگمانی یہ گناہ ہے۔ پہلی بات تو بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا، اور دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے جاسوسی، کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے پردہ کے پیچھے کسی کی باتیں نہ سنو، خفیہ اس کے اندر میں سی آئی ڈی کے طور پر کام نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کیا یہ اتنا مہلک بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیبت کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہو، اس کو اگر بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ کے کھائے، تو پھر وہ غیبت چغلی سب کچھ کرنا شروع کر دے۔ انصاف کے ساتھ بتائیں، کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے۔ اگر یہ ناپسند کرتا ہے یہ انسان، تو اسے بالکل حق نہیں بنتا ہے کہ یہ کسی کی غیبت کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس طریقے سے اس عمل کو تم ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے چغلی، غیبت، جاسوسی، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، بدگمانی رکھنا، ان چیزوں سے بچتے رہا کرو۔ یہی اصلاح معاشرہ ہے، اور اس کی شروعات میرے دوستو ہم اپنی ذات سے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ شعر پڑھا گیا کہ خود ہی کو کر بلند ہے اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ہم اپنے اندر میں جب اتنا بلند کردار کی صفت اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو جنت میں تو جائے گا ضرور، لیکن جنت کے کس کیٹیگری میں جائے گا؟ تیرا عمل جیسا ہوگا تمہارا ٹھکانہ ہی ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کو اپنے کردار کو سنوارنا ہے، ہم کو اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوان اس کے اندر میں، اس مجمع کے اس پنڈال میں ہمارے نوجوان بہت سارے حاضر ہیں۔ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تو شاہی ہے نہیں تیرا مشرق، نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں۔ علامہ اس کو غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں۔ نوجوانوں، ہم نوجوانوں کو شاہین کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو شاہی ہے، تیرے اندر میں شاہین والی صفت ہونی چاہیے۔ جو شاہین 10,000 کلومیٹر اوپر کی پرواز کرتا ہے، وہاں سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، یہ نوجوان اس کو بھی 10 سال آگے سوچنا چاہیے، اپنی نسل کی تعمیر و ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا سماج 10 سال کے بعد کیسا ہوگا۔ آج ہم کو اسی کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ اس کے لیے کون سب سے آگے آئے گا؟ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل